الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بائیس محرم الحرام 1443 ہجری، 1 ستمبر 2021، یوم الاربعاء، چہارشنبہ، بدھ، وینسڈے. پارہ پہلا، الف لام میم، سورہ دوسری، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 34. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. سجدہ کون سا تھا، کیا تھا، اس کے بارے میں پچھلے آڈیوز میں آپ نے سنا. آج فرشتوں کے سجدے کی کچھ تفصیل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے فسجدوا، جب حکم ہوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا. تمام فرشتوں کو حکم تھا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ روح البیان میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ ہماری شان کیا ہے. امت محمدی کتنی شان والی ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمارے والد گرامی، ہمارے باپ، ہماری اصل جو ہیں، ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے ابو الانسان، ان کو فرشتوں سے سجدہ کروائے گا. ہمارے باپ کو فرشتوں سے سجدہ کرائے گا. اور ہماری شان یہ ہے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمیں ہر چیز کے سجدے سے منع فرما دیا گیا. سبحان اللہ. ہمارے والد کی اتنی عظمت اور وہیں پر ہماری بھی اتنی عظمت کہ ہم اور کسی کو سجدہ نہیں کریں گے، صرف اللہ عز و جل کو سجدہ کریں گے. یہ ہماری شان ہے، پر ہم اپنی شان کو سمجھتے کہاں ہیں. بڑی شان والے ہیں یہ امت، جو بہت بڑی شان ہے اس کی. امت مرحومہ، رحم کی ہوئی امت ہے یہ. اب صرف فرشتوں نے سجدہ، سب نے سجدہ کیا. یہ سجدہ کیسا تھا، اس کے بارے میں تفصیل کچھ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں کہ سب سے پہلے سجدہ کیا اسرافیل علیہ السلام نے. جیسے حکم فوراً سجدہ کیا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ عز و جل نے سب سے پہلے سجدہ کرنے کا انعام آپ کو یہ دیا کہ آپ کی پیشانی پر پورا قرآن پاک لکھ دیا. سبحان اللہ. سب سے پہلے پیشانی جھکائی تو لو تمہاری پیشانی پر میرا پاکیزہ کلام، میرا پاک کلام جو امت قیامت تک پڑھتی رہے گی، کلام تمہارے پیشانی پر. یہ انعام دیا گیا آپ کو گویا. ایک روایت یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا. سب سے پہلے سجدہ انہوں نے کیا فرشتوں میں. تو اس کا انعام انہیں یہ ملا کہ تمام فرشتوں کے سردار آپ بنا دیے گئے، اور انبیاء علیہم السلام کی خدمت میں وحیاں لے کر آنے کا بھی انعام آپ کو ہی دیا گیا. یہ خدمت بھی آپ کے ہی ذمہ کر دی گئی کہ تم نے نبی کی تعظیم میں سب سے پہل کی ہے، تو اب تمام میرے جو انبیاء آئیں گے ان کے پاس وحی لے کر، میرے پیغام لے کر تم ہی جاؤ گے. اور صرف یہی نہیں کہ آدم علیہ السلام تک یا دوسرے، سب سے بڑی عظمت تو آپ کی یہ ہے، سب سے بڑی شان تو آپ کو یہ دی گئی کہ آپ کو ہمارے آقا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وحی لانے کا شرف بھی آپ ہی کو دیا گیا. سب سے پہلے سجدہ کرنے کا انعام گویا کہ آپ کو یہ ملا کہ آپ انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آپ ہی آتے تھے. اب
کہ یہ سجدہ صرف ایسا نہیں تھا جیسے ہم کرتے ہیں 3 مرتبہ چلے گئے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ بول کر اٹھ گئے یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ. جی نہیں، اس میں کافی طویل سجدہ تھا. روایتیں ہیں مختلف، 3 قول ہیں. پہلا یہ تھا کہ اچھا سجدہ ہوا کب؟ یہ سجدہ جمعہ کے دن ہوا، یوم الجمعہ، فرائیڈے. جمعہ کی بڑی فضیلت ہے، بہت کچھ جمعہ کے دن ہی ہوگا. آپ کی تخلیق جمعہ کو ہوئی، جمعہ کے روز جنت میں رکھا گیا، جمعہ کے روز آپ کو سجدہ کروایا گیا، جمعہ کے روز ہی آپ کی توبہ بھی قبول ہوئی، جمعہ کے روز ہی آپ دنیا میں تشریف لائے. یہ ساری جمعہ کی بڑی فضیلت ہے. وہ تو انشاءاللہ جب پہنچ گئے سورہ جمعہ پر تو انشاءاللہ اس کی فضائل بیان کریں گے. اور ابھی سب کو پتہ ہے قیامت بھی جمعہ کے دن ہی آنے والی ہے. جمعہ کا دن ہوگا، عاشورہ کی تاریخ ہوگی 10ویں محرم. بس سن جو ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا ہے کہ ہمیشہ ہر سال تیار رہیں کب آ جائے، اور تیاری کرتے رہیں، قیامت سے ڈرتے رہیں. اللہ کی حکمتیں. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، تو یہ سجدہ جمعہ کے دن ہوا زوال کے بعد سے عصر تک، یعنی اتنا طویل سجدہ. زوال کے بعد سے جو شروع کیا، فرشتوں نے سجدے میں سر رکھا ہے، تو عصر کے بعد سر کو اٹھایا عصر کے وقت میں. ایک روایت یہ بھی ہے کہ 100 سال تک سجدے میں رہے. اور پھر ایک اور روایت ہے کہ 500 سال تک سجدے میں رہے. تفسیر نعیمی میں اس کا نتیجہ ایسے، اس کا تمام تینوں روایتوں کو ملایا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو جیسے ہی حکم ہوا فسجدوا، فوراً سجدے میں چلے گئے. تمام فرشتے سجدے میں گئے، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اور پھر جب سر اٹھایا عصر کے وقت میں تو دیکھا کہ ہم نے تو سجدہ کیا پر ایک مردود کھڑا ہے. آگے ہے نا اس کا ذکر، الا ابلیس. ابلیس کھڑا تھا، سجدہ نہیں کیا. کھڑا بھی کیسے؟ تو پیٹھ پھیر کر. آدم علیہ السلام کی طرف چہرہ بھی نہیں کیا اس نے، آدم علیہ السلام کو پیٹھ دے کر گھوم کر الٹا کھڑا ہو گیا تھا. اتنی اس کے اندر کدورت اور اتنا حسد بھرا ہوا تھا اس کے دل میں کہ نبی کی گستاخی تو یہ کی کہ تعظیم نہیں کی، سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور بڑھ گیا کہ ان کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا. تو یہاں پر یہ پتا چلا کہ بزرگوں کی طرف پیٹھ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ شیطان نے کیا ہے. ادب یہ ہے کہ ان کی طرف پیٹھ کرے نہ کرے. اب کوئی کر لیتا، اس میں یہ نہیں کہ حرام یا کوئی بہت بڑا کام گناہ کر دیا، ایسی بات بھی. ادب کی بات ہے یہ. جو ادب جو لوگ کرتے ہیں اور اس الٹے طرف قدم اچھالتے تو ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو خیر اس نے بھی یہی کیا، پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو گیا. سجدہ تو کیا نہیں، کھڑا ہو گیا. پر اس نے جب دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، سارے کے سارے ہم سجدے میں چلے گئے، تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حکم کی تعمیل کرنے کی نعمت عطا فرمائی، ہم پر رحم کیا کہ ہم نے سجدہ کر لیا اور اس نے نہیں کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ ہم نے کیا ہے اس نے نہیں کیا، تو اس سجدے کے شکر کو ادا کرنے کے لیے اور ایک سجدہ کر دیا، دوسرا سجدہ. اب یہ کافی طویل 100 سال تک کرتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. تو یہاں پر یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی عبادت وغیرہ کر لیتے ہیں، کوئی عبادت ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں یا کچھ اور اچھے نیک کام کر لیتے ہیں، تو اس میں فوراً یہ مان لینا چاہیے کہ یہ، اور یقین یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ ہم سے کچھ نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے عبادت کروا لی، اس نے نماز پڑھوا لی، اس نے سجدے کروا لی، اس نے زکوٰۃ دلا دی. یہ اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ عبادت کر لی. تو اس عبادت کے کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے کیا، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں ایسا ہوں، میں بیان کر.
ہم کچھ نہیں، جو وہ کرانا چاہے، جو وہ کرنے کی سعادت عطا فرما دے، رحمت کر دے ہم پر، ہم وہی کر سکتے ہیں۔ اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما دی۔ اگر وہی کچھ اور کروانے، اگر عبادت کرانا نہیں چاہتا تو ہماری کیا اوقات کہ ہم عبادت کر لیتے۔ تو یہ عبادت کر کے احسان ماننا چاہیے کہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم سے عبادتیں کرائیں۔ اب جب فرشتوں نے دوسرا سجدہ کر لیا، پھر سر اٹھایا، تو اب جو پہلے اٹھایا تھا سر تو ابلیس کھڑا تھا، اس کی جو جنوں والی جو صورت تھی اچھی صورت میں کھڑا تھا، لیکن اب جب دوسری بار سر اٹھایا تو دیکھا کہ اب وہ صورت بھی اس کی بدل گئی، پورا چینج ہو گیا، مسخ کر دیا گیا، یعنی پورا اسے سور جیسا بنا دیا گیا، چہرہ بگاڑ دیا گیا، پورا بدل گیا وہ سور۔ ایک روایت میں کہ مکڑی جیسا بنا، میں نے پڑھا تھا، وہ کتاب مجھے مل نہیں رہی ہے، بس میں اس لیے بیان نہیں کروں گا، پر پڑھا ضرور ہے میں نے۔ مکڑی بنانے کے بارے میں بھی حکم روایت ہے اس کی کہ اسے مسخ کر کے مکڑی بنا دیا گیا تھا، مکڑی جیسا۔ اب وہ میں یہاں پر مسئلہ اٹھانا نہیں چاہتا، مجھے وہ روایت نہیں مل رہی ہے، کتاب جو دیکھی تھی کتاب نہیں مل رہی ہے۔ خیر، یہ مسخ کر دیا گیا، سور جیسا بنا دیا گیا، یہاں پر لکھا ہے۔ اب جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ تو اچھی خاصا خوبصورت تھا، بڑا ہی حسین و جمیل تھا، بڑا ہی علم والا تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنا اللہ کے حکم کو نہ ماننے کی بنا پر، نبی کی گستاخی، نبی کی بے عزتی کرنے کی بنا پر اس کا یہ حال ہو گیا کہ سور جیسا بنا دیا گیا ہے اسے، تو یہ تو اللہ کا کتنا بڑا غضب اس پر نازل ہوا، اور یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم پر یہ غضب نہیں نازل ہوا۔ تو اب اللہ کی ہیبت، اللہ کے غضب سے ڈر کر انہوں نے تیسرا سجدہ کیا۔ یہ سجدہ اور 500 سال تک چلتا رہا۔ ابھی اللہ کی حکمتیں ہیں ساری، وہاں پر وقت کیسے تھا، کیا تھا، اس کی ڈیٹیل میں ہمیں اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ سجدہ ہوا، کتنا طویل ہوا، کیا ہوا، یہ روایتیں موجود ہیں، اس طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ ہوا سجدے کی تفصیل کے پہلے سجدہ انہوں نے کیا، پھر کتنا طویل رہا، اور یہ سجدہ فسجدوا، ان تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تو یہاں پر یہ جو جملہ تھا فسجدوا، اچھا یہ بھی ایک فا جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی یہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، پھر نام بتایا آپ نے، پھر سجدہ کیا گیا، یہ سجدہ بھی یعنی فرشتوں سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کروائی گئی۔ فرشتوں کو پہلے کیا حکم تھا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو خوریزی کریں گے، فساد پھیلائیں گے ان کی اولادیں، یہ کیسے خلافت کے حقدار ہوں گے، پوری تفصیل ہم نے سنی۔ تب ان کی پھر علم کو ظاہر کیا گیا۔ اب علم ظاہر ہو گیا تو ان کے سمجھ میں آ گیا کہ بھائی اپنی جو باتیں تھیں وہ مناسب نہیں تھی، یہ واقعی خلافت کے لائق ہے، اب ان کی تعظیم کرو، تو تعظیم کروائی گئی، سجدہ کرایا گیا۔ تو یہ سجدہ فرشتوں نے کیا، انہیں انعام ملا، مقرب بن گئے، نبی کی تعظیم کا صلہ ملا، اللہ کے حکم ماننے کا صلہ ملا۔ جس نے نہیں مانا، جس نے انکار کیا، اس کا کیا ہوا اور کیوں نہیں مانا، وہ تفصیل انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سنیں گے۔ اللہ عز و جل یاد رکھنے، سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا۔